لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں چند ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو زناکاری کو، ریشمی لباس کو، شراب کو اور گاجے باجے کو حلال کر لیں گے، اس کو حلال سمجھیں گے اور اس کا استعمال کریں گے۔ برائی کرتے ہوئے انہیں کچھ بھی شرم محسوس نہ ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ شراب پئیں گے تو نام بدل بدل کر پئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ابن ماجہ کتاب الاشربہ کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 3385، یشرب ناس من امتی الخمر باسم یسمونہا ایاہ، میری امت میں سے لوگ اٹھیں گے جو شراب کو پئیں گے اور اس کا نام بدل بدل کر پئیں گے، اور اس طریقے سے وہ لوگ شراب کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ محترم ناظرین، کلام کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے گانے بجانے والی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ لقمان آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، لوگوں میں سے وہ لوگ جو لغو باتوں کو لیتے ہیں، خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے، تو آخر میں کہا اولئک لہم عذاب مہین، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر جب یہ چیز ظاہر ہوگی تو گانے باجے کا رواج عام ہو جائے گا۔ ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر 92 حدیث نمبر 7061، یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح وتظہر الفتن وتکثر الحرج۔ صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے؟ تو آپ نے کہا القتل القتل۔ نبی نے کہا زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ، علماء نے کہا کہ اب بالکل وہ قیامت کے قریب جا رہا ہے۔ زمانے کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، دنیا کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اب دنیا کا کچھ ہی وقت باقی ہے اور بالکل وہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ علماء نے اس کے مجازی معنی بھی بتائے، بیان کیے، کہا زمانے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس طریقے سے برائی میں منہمک رہیں گے، برائی میں اس طریقے سے غرق رہیں گے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کب ختم ہو گیا۔ دیکھتے نہیں لوگ شکایت کرتے، جی ہمارے پاس تو وقت ہے ہی نہیں، ہم مشغول ہیں، وقت نہیں ملتا کہ ہم آپ سے ملیں۔ یا پھر اس کا معنی یہ بھی بتایا گیا کہ آدمی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر لے گا، زمانہ بالکل قریب آ جائے گا۔ ایک وقت تھا، ایک دور تھا کہ کہیں جانے کے لیے کئی مہینے لگتے تھے، اب تو آدمی چند گھنٹے ہی میں سفر کر رہا ہے۔ تو گویا کہ زمانہ قریب ہو رہا ہے، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں آرام سے لوگ طے کر رہے ہیں۔ تو زمانہ جو ہے بالکل قریب آ رہا ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا کہ پوری دنیا مٹھی میں نظر آئے گی، آدمی جہاں جانا چاہے، جس طریقے سے جانا چاہے چلا جائے گا۔ غور کیجئے، سمندری راستے، خشکی راستے سب نزدیک نزدیک ہو گئے ہیں، آدمی کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے وسائل مہیا ہیں، کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آدمی اپنا کام جس وقت چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، آسانی کے ساتھ پورا کر لیتا ہے۔ تو یہ گویا کہ زمانہ قریب ہو گیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمل میں کمی واقع ہوگی، کتابیں تو بہت زیادہ ہے، بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن عمل کرنے والے بہت کم لوگ موجود ہیں۔ کتابیں جتنے زیادہ ہو گئی، سمجھانے والے جتنے زیادہ لوگ ہوئے، عمل کرنے میں کمی اتنی ہی زیادہ واقع ہو گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے کے لوگ پکے تھے، ان کی مسجدیں کچی تھی، آج ہماری مسجدیں پکی ہیں اور ہم نمازی کچے ہو گئے۔ تو عمل کے اندر بالکل کمی واقع ہوگی، یہاں تک حالت ہو جائے گی کہ لوگ مسجد کے پاس سے گزریں گے، مسجد کے اندر سے بھی گزریں گے،
آنا جانا لگا رہے گا لیکن وہ نماز نہیں پڑھیں گے. جماعت کھڑی رہے گی وہ گزر جائیں گے, ان کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. غور کیجئے کیا حالت ہے ہماری. بہت سارے ایسے بھائی بھی ہیں ہمارے درمیان جو سیلاب کے ذریعے پریشان کیے گئے, اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا, وہ مسجد کے اندر موجود ہیں, مسجد والے انہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, لیکن جماعت کھڑی ہوئی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے, ایسا ہوگا کہ لوگ مسجد کے اندر سے گزریں گے لیکن 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے. تو عمل کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے. وَيُلْقَى الشُّحَّ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لالچ زیادہ ہو جائے گی. غور کیجئے ہمارے اندر لالچ کس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم اور آپ لالچ میں کتنا آگے نکل رہے ہیں. ہائے مال, ہائے دولت. ہماری حالت تو یہ ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں. تو لالچ جو ہے, مال کمانے کی لالچ, دھن دولت کی لالچ, کسی اور چیز کی لالچ زیادہ ہو جائے گی. لوگوں کے اندر لالچ ڈال دی جائے گی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. اور جب موت کا جھٹکا لگے گا تو آدمی افسوس کرے گا, کہے گا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو لالچ جس طریقے کی بھی لالچ ہو, زیادہ لالچ کا پیدا ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. ہر طرف قتل و غارت گری کا ماحول ہوگا. قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے گی کہ قاتل کو بھی پتہ نہیں چلے گا کیوں وہ قتل کر رہا ہے, اور جو آدمی قتل کیا جائے گا اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کیوں اس کو قتل کیا گیا. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2908, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا تذهب الدنیا حتی یاتی علی الناس یوم, کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ آدمی کے اوپر ایک وقت آئے گا, لا یدری القاتل فیما قتلا, کہ قاتل آدمی بھی نہیں جانے گا کیوں قتل کر رہا ہے, ولا المقتول فیما قتلا, اور جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے وہ بھی نہیں جانے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے. ذرا غور کیجئے کیا قیامت کی اس نشانی کی کچھ جھلک نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. لیکن جب یہ قیامت کی نشانی پورے طور پر ظاہر ہو جائے گی تو ہر طرف قتل و غارت گری عام ہوگی, کوئی کسی سے پوچھنے والا نہ ہوگا. تو یاد رکھیے جہاں امن و شانتی نہ ہو, کسی کے حق کو مارا جائے, کسی کو پریشان کیا جائے اور کسی کے حق کو لے لیا جائے تو وہاں کیا ہوگا. اسی طریقے سے ہونے والا ہے. تو وہ ایسا ہونے والا جب قیامت کی نشانی ہوگی کہ آدمی ناحق لوگوں کو مارے گا, پریشان کرے گا. ہم اور آپ آئے دن سنتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا قتل کر دیا, اتنے لوگوں کو قتل کیا اور کچھ بھی نہیں. کیوں قتل کیا وہ پتہ نہیں ہے. پرانی رنجش کی وجہ سے لوگ قتل کرتے ہیں یا پھر کسی سے بدلہ لیتے ہیں. لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہوگا کہ لوگ قتل کریں گے, خود پتہ نہیں چلے گا کیوں قتل کر رہا ہے, اور جو آدمی بیچارہ مارا جائے گا اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ لوگ اس کو کیوں مار رہے ہیں. یاد رکھیے بخیلی بڑھ جائے گی, بخیلی بہت زیادہ ہوگی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے بخیلی. ہر چیز کی بخیلی. آدمی اپنے مال کو خرچ کرنے میں بخیلی کرے گا, چاہے وہ وسائل کی بخیلی ہو, مال و دولت کی بخیلی ہو, ہر بخیلی اس کے اندر داخل ہے. یاد رکھیے زمانہ جو قریب ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ لوگوں کی حالت کیا ہوگی. سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2332, لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالظرمة بالنار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب آ جائے گا. زمانہ قریب آنے کا مطلب ہے وَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ, کہ سال جو ہے مہینے کی طرح گزرے گا. وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ, اور ایک مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا. پھر آگے کہا وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ, اور ایک ہفتہ دن کی طرح گزرے گا, ایک دن میں گزر جائے گا. پھر آگے کہا کہ ایک دن جو ہے کساعہ, ایک گھنٹے میں گزر جائے گا,
اور 1 گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح تیزی سے گزر جائے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب زمانہ قریب آئے گا تو اس طریقے سے زمانہ بالکل تیزی کے ساتھ نکل جائے گا اور آدمی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ تو ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں یہ جو بتلائی ہے تو ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نشانی ہم تک آئے اور ہم اس سے عبرت حاصل نہ کریں۔ اسی لیے ہمیں ہر نشانیوں میں عبرت حاصل کرنا ہے، اور اگر وہ زمانہ ہم کو مل رہا ہے تو ہم اس زمانے میں شامل نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس زمانے میں ان برائیوں سے بچائے رکھے۔ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ، پہلے میں نے یہ کہا کہ زناکاری عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ لوگ راستے پر زناکاری کریں گے۔ پھر میں نے یہ کہا کہ لوگ قبر کے پاس سے گزریں گے اور یہاں تک کہ قبر پر لیٹ جائیں گے، کہیں گے کہ کاش کہ میں اس کے اندر ہوتا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کاش کہ میں ہوتا۔ پھر اسی طریقے سے شراب پینا حلال سمجھا جائے گا، لوگ نام بدل بدل کر شراب پیئیں گے۔ اسی طرح یہ ہونے والا ہے کہ زمانہ قریب آ جائے گا، عمل کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، بخیلی عام ہوگی، لالچ کا دور دورہ ہوگا، اور قتل عام تو اس طریقے سے ہوگا کہ قتل کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کیوں قتل کر رہا ہے، اور جو آدمی قتل کیا گیا اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کیوں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی نشست میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے سامنے یہ نشانی نظر آئے تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔